حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ گئے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی عیادت کے لیے، بیمار ہو گئے تھے. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو میں اصل استدراج سمجھانا چاہ رہا تھا کہ بے دین میں اور دینداروں میں کیا فرق ہوتا ہے، کہ بے دین آدمی کو گناہ کر رہا ہے، عیاشی کر رہا ہے، اور اس کو نعمتیں مل رہی ہیں تو سمجھتا ہے کہ کیا یہ سب صحیح ہو رہا ہے بھائی. اور جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ تقوی اختیار کرتے ہیں اور ان کو عیاشی نہیں بلکہ ان کے دین کے کام میں برکت ہو رہی ہے، تو وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں شاید اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو کہیں، ایسا نہ ہو اللہ ناراض ہو اور اللہ نے کہا چلو ابھی کام کو پھیلنے دیتا ہوں. تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی نے ان کے پاس گئے تو حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ تبلیغ کا کام اتنا پھیلتا جا رہا ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل نہ ہو. آپ اندازہ لگاؤ کہ ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو اور اللہ وقتی طور پہ ترقی دے رہا ہو ہم کو کہ چلو فی الحال تم جو کام لے کے چلے تھے میں اس کو پھیلا رہا ہوں، لیکن اندر سے اللہ کیا ہو، ناراض ہو اور آخر میں ہمیں کہیں پکڑ نہ لے. تو حضرت مفتی محمد شفیع صاحب تھے مفتی، حقیقی مفتی. ایسے نہیں کہ آج پتھر اٹھاؤ تو کیا نکلتا ہے، ہر پاگل سے پاگل کیا بنا ہوا ہے، مفتی بنا ہوا ہے. اتنا سستا لفظ ہو گیا ہے نا کہ میں کہتا ہوں کسی کو کچھ نہیں آتا تو مفتی لگا دو اس کے نام کے ساتھ. جن چڑیل بھوت بھگانے والے بھی کیا ہیں، مفتی. استخارے نکال کے لوگوں کو الو بنانے والے بھی کیا ہیں. آج مجھے کسی نے بتایا امریکہ میں ایک صاحب استخارہ نکال کے بتا رہے ہیں اور کہ یہ کر لو یہ نہیں کر لو. میں نے، اور وہ مفتی بھی ہیں، میں نے کہا جیسے دن اور رات جمع نہیں ہو سکتے نا، مفتی اور استخارہ جمع. مفتی کو سب سے پہلے پتا ہوتا ہے کہ استخارے میں کچھ نکل ہی نہیں سکتا تو کہاں سے نکال کے پبلک کو بتا رہا ہے، یہ نہ کوئی سگنل نہ کوئی اشارہ. تو وہ جو تھے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعی مفتی تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ استدراج نہیں ہے، استدراج بولو نہیں ہے، یہ ڈھیل نہیں ہے، آپ تسلی رکھیں. کہا آپ کو کیسے پتہ چل گیا ڈھیل نہیں ہے؟ کہا اگر یہ اللہ کی طرف سے ڈھیل ہوتی نا تو آپ کو یہ خوف نہ ہوتا کہ یہ ڈھیل تو نہیں ہے. خاندانی جواب دیا کہ نہیں دیا؟ کیونکہ جب ڈھیل ہوتی ہے تو اس میں انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمتوں کی بارش ہو رہی ہے مجھ پر، وہ تو اترانے لگتا ہے. جس کو یہ خوف ہے کہ بھئی آزمائش نہ ہو، یہ خوف اس کی علامت ہے کہ یہ ڈھیل نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے برکت ہے، کام کی مقبولیت ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ بھائی اگر آپ بالکل مطمئن ہو گئے نا، آپ کو ترقی مل رہی ہے اور پیسہ بھی آ رہا ہے، عزت بھی مل رہی ہے، شہرت بھی مل رہی ہے، اور حرکتیں آپ کی ٹھیک نہیں ہیں، تو کسی خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سب سے پہلے فوکس کرنا ہے حرکتوں کو، اس کے بعد حرکتیں بھی ٹھیک ہیں آپ کی، فٹ فاٹ، گناہ سے بھی بچنے کی توفیق مل رہی ہے، پھر نعمتیں مل رہی ہیں، دنیا کی نعمتیں، تو اللہ کا شکر ادا کرو، مگر تھوڑا سا خوف رکھو کہ کہیں ڈھیل نہ ہو. امید ہے کہ ڈھیل نہیں ہوگی، یہ اللہ کی نعمت ہی ہوگی، لیکن آپ نے پھر بھی ڈرنا ہے کہ کہیں ڈھیل نہ ہو، کیونکہ اللہ کو اترانے والے لوگ پسند نہیں ہیں، اللہ کو دعویٰ کرنے والے لوگ پسند. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. قرآن کے الفاظ دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تکبر کرنے والا اور شیخیاں بھگارنے والا پسند نہیں ہے. شیخیاں بھگارنا کسے کہتے ہیں؟ ابے اب تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اب تو الحمدللہ سب کام سیٹ ہو رہے ہیں، اور اللہ دیکھا میں نے وہ تہجد پڑھی تھی، اس کا کیسا زبردست. تو لیبل شکر کا ہوتا ہے، اگر واقعی دل سے شکر ادا کر رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے، لیکن لیبل شکر کا ہوتا ہے حقیقت میں شو بازی. حقیقت میں کیا ہوتی ہے؟ شو بازی، کہ یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یوں بھی ہے. تو اللہ کو جو شیخیاں بھگارنے والے ہو گئے نا، میں یوں ہوں، آج بہت سے لوگ اس طرح بات، میں یوں ہوں، یہ الفاظ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضرت موسیٰ نے ایک دفعہ کہہ دیا تھا، بنی اسرائیل نے پوچھا تھا کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ نے فرمایا میں ہوں، اور بالکل صحیح فرمایا تھا. لیکن اللہ کو آپ کا یہ جواب پسند، انداز پسند نہیں آیا کہ بے شک آپ ہیں، لیکن فوراً یہ نہ بول دیں کہ میں سب سے بڑا ہوں. یہ الفاظ ورڈنگ، آج الفاظ کی کوئی وہی نہیں ہے نا، کوئی بھی کچھ بھی منہ سے نکال دو. تو یہ میں یوں میں اس طرح کا، یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے اللہ نے کہا کہ یہ کیوں نہیں کہا کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ ہے، پھر اللہ نے مجھے علم دیا ہے، ایسے الفاظ. تو اللہ نے خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا دی کہ کچھ باتیں ہم نے ان کو بتائی ہیں جو آپ کو نہیں بتائیں، تو ساری چیزیں ہم نے آپ کو نہیں بتائی ہیں. تو اللہ کو
یہ شیخیاں بھگارنا، تکبر کرنا، میں یوں ہوں، میں اتنا بڑا فنٹر، یہ جو فنٹر گیری ہے یہ اللہ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے. تو استدراج کا مطلب جب بھی کوئی نعمت ملے تو شکر بھی ادا کرو، ساتھ میں تھوڑا سا خوف بھی رکھو کہ یار سارے کام ہی ٹھیک ہو رہے ہیں، ایسا نہ ہو کہ میرے اندر کوئی فالٹ ہو اور اللہ اس کا انتقام لے رہا ہو مجھ سے. تو یہ ڈر کا فائدہ کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے. ایک، عمل میں اور محاسبے کا موقع ملے گا کہ غور کرے گا واقعی میں ٹھیک بھی ہوں کہ نہیں ہوں. ایسا نہ ہو کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہوں اور اس ٹھیک سمجھنے میں غلطی پر ہوں. ہو سکتا ہے میرے اندر کوئی فالٹ ہو جو میرے سامنے نہ ہو، اس فالٹ کی وجہ سے نعمتیں مل رہی ہوں. لوگ پتہ ہے کیا دیکھ رہے ہوتے ہیں؟ جب ٹینشنیں آتی ہیں تو کہتے ہیں یار میرے اندر کوئی فالٹ ہوگا جو ٹینشنیں آ رہی ہیں. بھائی خوشیاں آ رہی ہیں تو بعض دفعہ ٹینشنوں کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں. سوری، برائیوں کی فالٹ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے خوشیاں آ رہی ہوتی ہیں. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے. تو ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ یہ سمجھو گے کہ یہ ڈھیل ہے تو آپ کے کو اپنی برائیوں کے احتساب کا موقع ملے گا. دوسری بات یہ کہ آپ چوڑے نہیں ہوگے. تھوڑا سا ڈر رہے گا نا، تو جس کے دل میں تھوڑا سا خوف ہوتا ہے وہ چوڑے میں بولو نا یار نہیں آتا. دیکھو ایک سونے کی گھڑی پہن کے کوئی گھوم رہا ہے، اگر اسے خطرہ نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں چھینے گا، کوئی بھی ڈاکہ نہیں ڈالے گا، تو ایسے گھما گھما کے دکھائے گا اور چوڑے میں آ جائے گا. وہ غریبوں کو اور زیادہ دکھائے گا، نیچا دکھائے گا ان کو کہ تم کیا پہنا ہوا ہے تم نے یار، یہ کوئی پہننے کی چیز ہے. لیکن اگر اسے ڈر ہے کہ بھائی گلی محلے میں ڈاکو چور بھی گھوم رہے ہیں جو چھین سکتے ہیں، اس خوف کا نتیجہ ہی نکلے گا کہ پہنے گا لیکن آستین کیا کرے گا؟ اوپر رکھے گا. کبھی کبھار تھوڑی سی شو بھی مارے گا، پھر ڈرے گا بھی یار یہ شو کہیں مہنگی نہ پڑ جائے. تو جس عمل سے خوف بالکل نکل جاتا ہے اس عمل کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ انسان تکبر اور اترانے میں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے جب بھی دیکھو جو اللہ کے نافرمان ہیں ان کو تو استدراج اور یہ ڈھیل کیا ہے، ان چیزوں سے کوئی دلچسپی ہے ہی نہیں. وہ کہتے ہیں جاؤ یار عیاشی کرو، کیا اللہ کی نعمت اور کیا عذاب، یہ سب چیزیں یہ تو پرانے قصے ہیں. لیکن جو اللہ کے ماننے والے لوگ ہیں نا وہ ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں. الایمان بین الخوف والرجاء، کہتے ہیں ایمان امید اور خوف کے درمیان میں. تو جو بھی نعمتیں ملے تھوڑا سا ڈرتے بھی رہا کرو اس سے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوال جواب دیں جلدی سے.